آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ ٹی وی۔ ملک اخلاق احمد آوان تقریباً 4 سال قبل چیئرمین یونین کونسل 15 لوئی بھیر منتخب ہوئے۔ اپنے دور اقتدار میں دن رات کوششوں، جدوجہد، علاقہ کے بزرگوں، دوستوں اور MNA حلقہ 52 راجہ خرم نواز کے تعاون سے UC لوئی بھیر کی قسمت بدل دی۔ بیشتر گلیاں اور سڑکیں پختہ کروا دیں، کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی یقینی بنائی۔ اب یہی لوئی بھیر جو 25 سال سے ترقیاتی کاموں سے محروم تھا، اب یہاں کے مکین شہری آبادی جیسی سہولیات سے مستفید ہو رہے ہیں۔ لوئی بھیر چیئرمین ہاؤس علاقہ میں ایک خوبصورت بلڈنگ ہے۔ اسی چیئرمین ہاؤس میں UC سابق چیئرمین ملک اخلاق احمد آوان نے خبرنامہ ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے دور اقتدار کی کارکردگی پیش کی۔ 5 جون کو لوئی بھیر میں ہونے والے عظیم الشان جلسہ میں شرکت پر MNA راجہ خرم نواز علاقہ معززین، بزرگوں، دوستوں، قریبی علاقوں سے آئے ہوئے احباب کا شکریہ ادا کیا۔ لوئی بھیر کے علاقہ پاکستان ٹاؤن میں ایک ہی 4 دیواری میں اسکول اور کالج کی تعمیر کے حوالے سے بتایا۔ ترقیاتی کاموں کے حوالے سے مستقبل کے پروگرام پر روشنی ڈالی۔ ملک اخلاق احمد آوان نے دوبارہ الیکشن لڑنے کے عزم کا اظہار کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے اس دن کے جلسے کے حوالے سے سب سے پہلے میں اللہ کی ذات کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے ہمارا ہمیشہ کی طرح برہم رکھا، عزت رکھی اور وہ ایک کامیاب جلسہ ہوا۔ اس کے بعد میں اپنی طرف سے، اپنے چاچو ملک فضل صاحب کی طرف سے، اپنے بڑے بھائیوں کی طرف سے، اپنی ساری برادری کی طرف سے آنے والے جتنے معزز مہمان تھے، جو ہمارے گاؤں سے ہمارے بزرگ بھائی، چھوٹے بھائی، بڑے بھائی، ہمارے چاچو ماموں جو لوگ آئے تھے، ہمارے پختون بھائی آئے تھے، میرے مغل ہمارے گاؤں کی جو برادری ہے بھائی ہیں وہ آئے تھے، یا دیگر جتنی فیملیاں ہمارے لوئی بھیر سے آئی تھیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اپنی طرف سے اور اہلیان لوئی بھیر کی طرف سے باہر سے آئے ہوئے تمام معزز جو ہمارے مہمان تھے، فراش راجگان سے ہمارے بھائی تھے، ہمارا گھر ہے وہ، چوچا شیخاں سے جو ہمارے مہمان آئے تھے، اس کے علاوہ ہماری جو متعلقہ ڈوکے ہیں، ڈوک کشمیریاں سے، ڈوک کنبی سے، ڈوک ناظم الدین جو ہے ہماری ہے وہاں سے، جاوا سے، ڈوک کالا خان سے، اور اس کے علاوہ بھی جو ملحقہ ایریے سے ہماری UC پاک پنوال اور UC لوئی بھیر کا سمجھے ایک مشترکہ یہ پروگرام تھا۔ میں نے جن لوگوں کو، بھائیوں کو انوائٹ کیا، وہ سارے بھائی آئے تھے۔ میں ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی طرف سے، اہلیان لوئی بھیر کی طرف سے۔ اس کے بعد میں خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے MNA راجہ خرم نواز صاحب کا۔ ان کا شکریہ ادا جی میں اپنی طرف سے، چاچو ملک فضل صاحب کی طرف سے، اہلیان لوئی بھیر کی طرف سے اور اہلیان علاقہ کی طرف سے شکریہ 2 چیزوں پر کروں گا۔ ایک تو جو ان کے ترقیاتی کام ہیں ہمارے اس پورے حلقے میں 52 کی بات کر لیں، یا متعلقہ ہماری یہ 2 یونین کونسلیں پاک پنوار، لوئی بھیر، اس ہمارے ساتھ ملحقہ یونین کونسل سے حالہ ہے، ان میں جو تاریخی کام ہوئے ہیں، جس کو راجہ ساجد صاحب آپ کا چینل جو ہے وہ وقتاً کوریج بھی کرتا رہتا ہے، آپ بخوبی واقف ہیں کہ جو ترقیاتی کام راجہ خرم نواز صاحب کے حوالے سے ہمارے علاقے میں ہو رہے ہیں، جو جاری ہیں یا جو پایہ تکمیل تک پہنچ گئے ہیں، میں ان کاموں کے حوالے سے خصوصی شکریہ اپنی طرف سے، اہلیان لوئی بھیر کی طرف سے، اہلیان یونین کونسل لوئی بھیر کی طرف سے میں ادا کرتا ہوں، اور ملحقہ یونین کونسلوں اور لوگوں کی طرف سے۔ اس کے بعد میں راجہ صاحب کا شکریہ اس حوالے سے بھی کرتا ہوں کہ انہوں نے اس دن آ کر ہمارے جلسے میں، ہمارے جلسے کو ایک رونق بخشی، ہماری عزت افزائی کی، ہماری حوصلہ افزائی کی۔ اور میں راجہ صاحب کے وہ الفاظ جو میرے بارے میں، چاچو فضل صاحب کے بارے میں، یا جو ہم ان کی ٹیم چودھری محمد علی صاحب اور سارے ہم لوگ ہیں ان کے بارے میں، ہمارے سب کے بارے میں جو راجہ صاحب نے الفاظ کہے ہمیں، تو اس سے ایک ورکر کو، ایک ووٹر کو جو حوصلہ ملتا ہے وہ میں اچھی طریقے سے سمجھ سکتا ہوں، کیونکہ میں بھی ایک
چھوٹے لیول پر یونین کونسل لیول پر اپنے علاقے کی اپنے گاؤں کی نمائندگی کر رہا ہوں، لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں، تو جو ووٹر کی طرف سے رسپانس ہوتا ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہوتا ہے. جو ہم ووٹر کو عزت اور رسپیکٹ دیتے ہیں، جو قابل احترام لوگ ہوتے ہیں، جو ان کی فیلنگ ہوتی ہے، اس سے بھی مجھے اندازہ ہے. تو اسی طرح جو ہمارے لیڈر ہیں، ہمارے ایم این اے راجہ خرم نواز صاحب نے جن الفاظ میں مجھے اپریشیٹ کیا، حوصلہ افزائی میری کی، چاچو فضل صاحب کی، تو اس پہ بھی میں راجہ خرم نواز صاحب کا خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہاں آ کر ہمارے جلسے میں ہماری حوصلہ افزائی بھی کی ہے اور شرکت کر کے ہمیں خاصا ٹائم بھی دیا ہے. تو اس حوالے سے میں راجہ خرم نواز صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے علاوہ ترقیاتی کاموں کے حوالے سے جو موجودہ ہم نے پچھلے 2-2.5 سال سے کروائے ہیں کام، جب سے ہماری گورنمنٹ آئی ہے، فراش رجگان سے لے کر جو ہمارا دوسرا گھر ہے، ہمارے بھائی ہیں وہاں پر فراش رجگان میں ہمارا جو 2-3 مین کام ہوئے ہیں، اس میں سب سے بڑا ان کا ایشو جو تھا وہ نالے کا تھا، سیوریج کے نالے کا. وہ الحمدللہ ہم نے کروایا جی کام راجہ خرم نواز صاحب کے حوالے سے. پھر ہم نے وابڈا کا جو اس دن راجہ صاحب نے جلسے میں بھی بتایا کہ ایک بہت بڑا ایشو تھا جو پچھلے 20-25 سال 30 سال سے فراش رجگان کے جتنی ہماری آبادی ہے اس کے اندر سے وہ جو لائنیں گزر رہی تھی اور ان کا وولٹیج کی کمی تھی، ان کی شفٹنگ والا ایشو تھا. جو ایک سابقہ صاحب نے جو پچھلے ہمارے ایم این اے تھے، ان کو تقریباً 10 سال وہ لارے لپے میں رکھا. الحمدللہ وہ کام راجہ صاحب نے ہمیں، جب میں اور بہو نظر صاحب ان کے پاس گئے ہیں تو الحمدللہ، حالانکہ وہ لاسٹ ایئر کرونا کا وہ سیزن چل رہا تھا، مارچ کا مہینہ تھا، تو لیکن ہمارا وہ کام 2-3 مہینے میں ہوا. آج وہ شفٹنگ بھی ہو گئی ہے، ان کی وولٹیج کا بھی مسئلہ حل ہو گیا ہے، ان کے ٹرانسفارم کا بھی مسئلہ حل ہو گیا ہے، ان کی لائن بھی شفٹ ہو گئی ہے. وہ دوسرا ایک بڑا مسئلہ تھا وابڈا والا، نالے والا، اور یہ جو بجلی کے کھمبوں اور وابڈا والا ایشو تھا. تیسرا وہاں پر ہمارا ایک جو مین روڈ ہائی وے سے منسلک ہے، ہائی وے سے لے کر فراش رجگان گاؤں تک جو ایک رستہ آتا تھا کوئی 1.5 کلومیٹر کا، وہ مین روڈ تھا جو بہت ہی خستہ حالی تھی، اس کی بہت برا حال تھا. اس کی پرانی ویڈیو اور فوٹیج آپ کے پاس بھی موجود ہیں. وہ ہمارا کام الحمدللہ پایا تکمیل تک پہنچا. اس پہ اہلیان فراش کی طرف سے بھی میں راجہ خرم نواز صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے علاوہ لوئی بیر گاؤں میں آپ نے جو کوریج کی ہے، آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، اور لوئی بیر گاؤں کے لوگ جو یہاں رہ رہے ہیں ان سے بھی ایک ایک چیز کی ان کی معلومات ہے. الحمدللہ لوئی بیر گاؤں میں تقریباً ہمارا 5-5.5 کروڑ روپے کا راجہ صاحب کی طرف سے جو بجٹ ہمیں مل چکا ہے، جس کے کام پایا تکمیل تک پہنچ چکے ہیں، وہ بھی کوریج آپ کرتے رہتے ہیں. اس میں ہمارا ایک مین رستہ جو ہرن میرا روڈ سے لے کر گرلز کالج ہے ہمارا لوئی بیر میں، وہاں تک آتا تھا، وہ کمپلیٹ ہوا. اس کے علاوہ ہمارا اسی روڈ پہ جو سب سے میجر ایشو تھا، جو ہماری آبادی ہرن میرا روڈ کے ساتھ لوئی بیر یونین کونسل کے حدود میں تھی، ان لوگوں کے سیوریج کا بہت بڑا مسئلہ تھا. اور جگہ ہموار نہ ہونے کی وجہ سے، لیول نہ ہونے کی وجہ سے، وہ سیوریج کا پانی نیچے سوسائٹی ایریے تک پہنچانا یا جو متعلقہ نالا ہے وہاں تک پہنچانے کے لیے ہمیں 14 فیٹ نیچے جانا پڑا. کھدائی کر کے اس میں سیوریج کے پائپ ڈالے گئے کہ وہ پانی لیول تب ہی وہ پانی باہر آ سکتا تھا، نہیں تو وہ پانی روڈوں پر، سڑکوں پر، رستوں میں تھا، جس وجہ سے پرابلم آتی تھی. تو الحمدللہ وہ مسئلہ بھی ہم نے حل کیا. اس کے بعد پھر وہ روڈ کمپلیٹ ہوا. اس کے بعد ہمارے گاؤں کے جو باقی چھوٹے موٹے گلیوں کے کام تھے، جو بڑے عرصے سے، جو راجہ صاحب نے اپنی تقریر میں بھی کہا کہ اتنی ان رستوں کی سیوریج کی نہ ہونے کی وجہ سے اور روڈوں کے تقریباً پچھلے 20-25 سال سے کام بھی کوئی خاص نہیں ہو سکا ہمارے گاؤں میں، کیونکہ ہمارے جو سابقہ ایم این اے صاحب تھے وہ یہاں سے صرف ووٹ لے کر ووٹوں کے دنوں میں، الیکشن کے دنوں میں آتے تھے، پھر تو وہ کبھی ہمیں نظر بھی نہیں آئے. تو وہ گاؤں کے اندر یہ عالم تھا کہ مسجد میں جانے کے لیے بھی جب کبھی بارش ہو جائے یا سیوریج کا پانی روڈ پر جب کبھی زیادہ آ جائے تو مسجد میں جانے کے لیے بھی ہمیں بڑی پرابلم فیس کرنی پڑتی تھی. بچوں کو اسکول جانے میں پرابلم فیس کرنی پڑتی تھی. آج الحمدللہ وہ سیوریج کا سارا نظام بھی درست ہو گیا ہے. وہ سیوریج کے بعد وہ ساری گلیاں بھی بن گئی ہیں، وہ ایریا سارا کمپلیٹ ہو گیا ہے. اس کے بعد یہ جو ہم نے ایک نیا رستہ نکالا جس پر اس دن راجہ صاحب خود آئے بھی تھے اور افتتاح والا معاملہ بھی ہوا تھا. یہ ہمارے گاؤں کا ایک بہت پرانا رستہ تھا. یہ ہم سب کا ایک درینہ مطالبہ بھی تھا، کیونکہ گاؤں کے
ہائی وے والی سائڈ سے آنے کے لیے صرف ایک راستہ تھا. جب کبھی اس راستے پر کبھی کوئی گاڑی خراب ہو جائے یا کوئی کنسٹرکشن کے حوالے سے کوئی سیمنٹ بجری کوئی سامان پڑ جائے تو وہ راستہ بند ہو جاتا تھا. الحمدللہ یہ نیا راستہ ہم نے بنایا ہے. یہ تقریباً 1 کلومیٹر کے راؤنڈ اباؤٹ ہے. اس کا لنک ہم نے یونین کونسل پاک کا جو ہمارا مشترکہ گاؤں ہے ہمارے ساتھ, جو یونین کونسل پاک کی حدود میں آتا ہے, وہ راستہ ہے جی چوچا گاؤں کی طرف بھی جاتا ہے. اس راستے کی افادیت نہ صرف لوئی بیر کے لوگوں کو ہوگی, اس راستے کی افادیت چوچا گاؤں کے لوگوں کو, اور اس کے علاوہ بھی لوگ بابا آستہ ہے یا ملالی تک یہ راستہ یوز اب ہو جائے گا. جب کبھی لوگ ہائی وے پر آنا چاہیں یا سوسائٹی ایریے میں آنا چاہیں تو وہ راستہ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. لوئی بیر کے لوگوں کے لیے بھی فائدہ ہے, اور یونین کونسل پاک پنوال کے گاؤں جو ملحقہ ہمارے ساتھ چوچا اور اس کے ساتھ کچھ ڈوکے وغیرہ ہیں ان کے لیے بھی یہ راستہ بڑا ضروری تھا. آج الحمدللہ وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایسے پروجیکٹوں پہ کام کیا جائے اپنے MNA صاحب کی مشاورت سے, جس سے افادیت فرد واحد کو یا کسی ایک بندے کو یا کسی ایک محلے کو نہ ہو. اس کی افادیت ایسا ہم اس کو ڈیزائن کرتے ہیں, ایسا پلان کرتے ہیں, اور جا کر راجہ صاحب سے ہم مشورہ کرتے ہیں. گاؤں کے ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں وہ بھی ہماری اس میں معاونت کرتے ہیں کہ اس راستے کی افادیت سب کو ہو. ہماری جو اب ملحقہ یونین کونسل ہے لوئی بیر اور پاک پنوال, ہم اس کو ایک ہی یونین کونسل سمجھتے ہیں. پاک پنوال میں بھی سارے ہمارے بہن بھائی ہیں, ہماری برادری ہے, تو یہ دونوں یونین کونسل کا اس کا فائدہ اس راستے کا وہ بھی ہوگا, اور آئندہ بھی اوورال اس راستے جو پروجیکٹ ہم پلان کر رہے ہیں اس سے دونوں یونین کونسلوں کو فائدہ ہوگا. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ پچھلے دنوں میں چوچا گاؤں میں ایک سیوریج کا بہت بڑا ایشو تھا. وہ سیوریج کا مسئلہ تو حل ہو گیا ہے, انشاءاللہ روڈ بھی وہ بنے گا بہت جلد. وہ بھی سیوریج جو نکلی ہے وہ گاؤں چوچا شیخاں سے نکلی ہے, اور گاؤں لوئی بیر سے نکل کے ہمارا جو سوسائٹی ایریا ہے جناح گارڈن وہاں تک ہم نے وہ سیوریج پہنچائی ہے. اس میں یہ دونوں گاؤں کا مسئلہ حل ہوا ہے. ہم اس طرح کے کچھ پلان کر رہے ہیں کہ دونوں گاؤں کو اور دونوں یونین کونسلوں کو فائدہ ہو فیوچر میں آنے والے وقتوں میں. اس کے علاوہ اب جو اس دیہی علاقے میں ہمارا ایک میگا پروجیکٹ ہم پلان کر رہے ہیں, جو پلان ہو چکا ہے الحمدللہ. راجہ صاحب نے بھی اس دن جلسے میں یہ تقریر کر کے کہا تھا کہ جو ہمارا مین ایک روڈ ہرن میرا روڈ ہے, جو پاک پنوال سٹاپ سے توت سٹاپ سے لے کر ہرن میرا گاؤں تک ہے, اس میں بھی یہ ایک ہمارا مشترکہ راستہ ہے جس میں یونین کونسل پاک پنوال کی بھی آبادی ہے اور یونین کونسل لوئی بیر کی بھی آبادی ہے. تو یہ راستہ ہمارا ایک مشترکہ راستہ ہے, اور اس میں جو ابھی موجودہ صورتحال ہے بہت برا اس روڈ کا حال ہے. تو اس کی تکلیف نہ کہ صرف ہرن میرا کے لوگ یا یونین کونسل پاک پنوال کے لوگ ہیں ان کو ہے, بلکہ ہمیں بھی اتنی تکلیف ہے. لیکن وہ اب بڑا پروجیکٹ ہے, وہ 2-3 کلومیٹر کا وہ ایک پروجیکٹ ہے, اس کے لیے فنڈ بھی درکار چاہیے, زیادہ چاہیے. تو اس لیے وہ الحمدللہ ہمارا جو ابھی 2021 اور 22 کا جو بجٹ اس سیشن یہ جو جاری ہے, اس میں وہ انشاءاللہ راجہ صاحب کی سب پاک پنوال والے لوگوں کے ساتھ بھی وعدہ ہے اور ہمارے ساتھ بھی کمیٹیڈ ہیں راجہ صاحب کہ انشاءاللہ اس روڈ کو بھی پایا تکمیل تک پہنچائیں گے. اور اس کا ایک پورشن آلریڈی کمپلیٹ ہو چکا ہے, جہاں تک یونین کونسل پاک پنوال کا ایریا محفوظ چوک سے لے کر آ کے ہمارے پاک پنوال کا ایک ایوارڈ ہے پیجا گاؤں والی اور دروالا والی, وہ نیول گیٹ تک وہ روڈ آلریڈی پہنچ چکا ہے. وہ بھی یونین کونسل پاک پنوال کا ہی راستہ ہے. جو لاسٹ ایئر جب یہ روڈ بنا, لاسٹ ٹائم جب بنا تھا پچھلے 5 سالے میں, جو ایک اس سے MNA کی کارکردگی کی طرح وہ بھی جلدی فارغ ہو گیا ہے, تو وہ حصہ رہ گیا تھا. اس لیے راجہ صاحب نے پراٹی اس راستے کو دی ہے کہ اس طرف سے کمپلیٹ کر کے پھر اس راستے کو اس کے ساتھ لنک کر دیا جائے گا, یہ روڈ کمپلیٹ ہو جائے گا. یہ جو پاک پنوال کے والے سے اگر کسی کو گلہ ہے تو وہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ محبوب چوک سے لے کر آگے پیجا گاؤں سے لے کر دروالا تک یا نیول انٹری تک جو ہے پنڈ دایاں تک وہ جو روڈ بن رہا ہے وہ بھی یونین کونسل پاک پنوال کا روڈ ہے. اس میں بھی جو کچھ ہماری طرف سے ہمارے MNA صاحب کو ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں اس پر وہ روڈ بن چکا ہے. اور یہ دوسرا جو فیس رہتا ہے انشاءاللہ نیکسٹ ایئر اس کا ٹینڈر ہوگا, آپ لوگ دیکھیں گے یہ روڈ بھی بنے گا. یہ دیہی علاقے کے راجہ صاحب کی ہماری اکثر جو پرسنل میٹنگز ہوتی رہتی ہیں, ان کے اپنے جو ہم ورکر ہیں, اس میں پاک پنوال سے ہمارے بڑے بھائی ممبر آصف صاحب ہیں, راجہ خالد صاحب ہیں, میرا چھوٹا بھائی ایسر ہے,
پاک پنوال یونین کونسل سے، اس طرح یونین کونسل پاک پنوال سے ہمارے جو دروالا والی ٹیم ہے چٹھا برادران، وہ اس میٹنگز میں شامل ہوتے رہتے ہیں۔ ادھر سے لوئی بیر سے میں جاتا ہوں، چودھری محمد علی صاحب، میرے چاچو ملک فضل صاحب، یا جتنی ہماری باقی ٹیم ہے، نسیم بھائی، ہم لوگ جب شاہد بھائی جاتے ہیں تو ہر موضوع پہ ڈسکس ہوتی ہے، ہر کام پر ڈسکس ہوتی ہے، تو انشاءاللہ وہ روڈ بھی ضرور بنے گا۔ دیہی علاقے کے والے سے راجہ صاحب نے ہمارے جلسے میں خصوصی یہ بات کہی تھی کہ انشاءاللہ آنے والے جو بجٹ ہے اس پہ ہمیں ایک اچھی گرانٹ ہمارے اس ایریے کو ملے گی، تو انشاءاللہ جو کام رہتے ہیں دیہی علاقے کے وہ بھی کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے اس ایریے میں میجر ترقیاتی کام ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہیں۔ ہائی وے پر ایک بڑا جو ہمارے اس پورے علاقے کا مسئلہ تھا، میں اکثر کہتا ہوں یہ پورے پاکستان کے لیے ایک مسئلہ بن چکا تھا۔ گلبرگ چوک سے لے کر ٹی چوک تک رش کی جو معاملات تھے اس وجہ سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی۔ یہاں سے سمجھے یہ بین الصوبائی روڈ تھی، نیشنل ہائی وے ہے، تو اس سے گزرتے ہوئے سارے لوگ متاثر ہوتے تھے۔ رش کا صبح اور شام کے ٹائم، خاص کر کے پیک آور جو ہوتے تھے، آفس ٹائم، اسکول ٹائم، اس میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی۔ لیکن اس میں سب سے زیادہ جو تکلیف برداشت کرنی پڑتی تھی تو وہ ہم یونین کونسل لوئی بیر والوں کو کرنی پڑتی تھی، کیونکہ باہر والے لوگ تو کبھی کبھار کوئی آیا اس رستے سے سفر کرے گا، تو جو ہم یہاں کے مقامی لوگ ہیں، ہم نے تو دن رات اسی روڈ پہ سفر کرنا ہوتا تھا۔ ہم نے اسلام آباد جانا ہو، ہم نے پنڈی جانا ہو، ہم نے رواد جانا ہو، تو ہم نے تو ہائی وے کو ڈیلی فیس کرنا پڑتا تھا ہم لوگوں کو۔ اس میں ہمارے یہ سوسائٹیز ایریے کے لوگوں کو بہت پریشانی تھی، ہمیں بڑی پریشانی تھی، اور ہمارے ساتھ ملحقہ یونین کونسل سے حالہ، رواد، ہمک، ماڈل ٹاؤن جو اسلام آباد والا صرف ایریا ہے، ان سب لوگوں کو، پاک پنوال کو اس میں تکلیف تھی۔ الحمدللہ وہ کام بھی آپ کے سامنے جاری ہے۔ راجہ صاحب آپ کوریج کرتے رہتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ جو امید ہے کہ کمپنی نے، جو کنٹریکٹر ہے، جو اس نے ٹائم لیا ہے اس ٹائم کے اندر اندر وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ وہ ہمارے اربوں روپے کے 2 پروجیکٹ سمجھے کہ راجہ خرم نواز صاحب کی اللہ کی مہربانی کے بعد راجہ خرم نواز صاحب کی ذاتی دلچسپی اور ذاتی کاوش اور کوشش کی وجہ سے وہ کام آج لگا ہوا ہے۔ وہ بھی ہماری یونین کونسل کا ایریا آتا ہے، تو اس میں ہمیں خوشی ہے کہ یہ کریڈٹ بھی ہمیں جائے گا کہ ہماری گورنمنٹ کے ٹائم میں ہمارے ایم این اے راجہ خرم نواز صاحب نے ہماری معاونت، ہمارے وہ بار بار ان کے کہنے پر، اور خود بھی ان کو، کیونکہ ان کا بھی ڈیلی کا آنا جانا اس علاقے میں خوشی غمی میں ہوتا ہے، تو اس حوالے سے پہ صرف ایک پل نہیں، ہم نے 4 برج جو یہ ہم نے ریکویسٹ کی ہے راجہ صاحب کو، نیشنل ہائی وے والوں کے ساتھ ان کی بات ہوئی ہے، سی ڈی اے والوں کے ساتھ بات ہوئی ہے۔ جیسے روڈ کمپلیٹ ہوتا ہے تو انشاءاللہ اس میں ایک توت سٹاپ پر، ایک کرنگ ٹاؤن اور پاکستان ٹاؤن کا جو روڈ ہے اس کے سامنے، ایک پی ڈبلیو ڈی کے سامنے، اور ایک سواں گارڈن اور سی بی آر کے سامنے، جو دوسری سائڈ ہماری کیپٹل انکلیو اور جناح گارڈن کی لگتی ہے۔ یہ ہم نے 4 پلوں کی پرپوزلیں بھیجی ہوئی ہیں، ریکویسٹ بھیجی ہوئی ہے۔ جیسے یہ روڈ کمپلیٹ ہوگا تو انشاءاللہ وہ پل بھی بنیں گے۔ اس کے علاوہ اگلا جو ہمارا ایک میگا پروجیکٹ ہے وہ ہے جی پاکستان ٹاؤن کالج کا، وہ اس کی بھی کوریج آپ ساجد صاحب کرتے رہتے ہیں، چونکہ آپ رہتے بھی کرنگ ٹاؤن میں، اور پاکستان ٹاؤن کرنگ ٹاؤن ایک مشترکہ جگہ ہے، آپ اس کی کوریج دیکھتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ جو کالج والا ایریا تھا وہ 80 سے 90% کمپلیٹ ہو چکا ہے، ان کی ٹائلیں لگ چکی ہیں، ان کا ماربل لگ چکا ہے، پلستر وغیرہ سارا کمپلیٹ ہے۔ اسی کالج کی جو پوری بلڈنگ ہے اس میں ایک پرائمری سکول بھی ہم نے جو منظور کروایا ہے راجہ خرم نواز صاحب نے، اس میں پرائمری سکول کا بھی کام شروع ہو گیا ہے۔ تو امید ہے جس طرح ٹھیکیدار وغیرہ کام کر رہے ہیں، یا جس طرح راجہ خرم صاحب اس کام کی خود نگرانی کرتے ہیں، یا ہم جو ان کی متعلقہ ٹیم ہے، ہم ڈے بائی ڈے جاتے آتے ہیں، وہ دیکھتے رہتے ہیں، تو اس پہ امید ہے کہ یہ کمنگ جو سیشن اسکولوں کا سٹارٹ ہوگا تو اللہ کی ذات کی طرف سے خیر ہو، تو امید ہے کہ ہم وہاں پر ایڈمیشن وغیرہ بھی شروع ہو جائیں گے۔ اس کالج کا فائدہ یہ ہے جی کہ ہمارا یہ متعلقہ جتنی سوسائٹیز ایریا ہیں اور ہمارا دیہی ایریا جو ہے، یہاں پر گورنمنٹ کا کوئی اچھے لیول کا کوئی اسکول کالج نہیں تھا بچوں کے لیے، تو بچیوں کے لیے تو آلریڈی کرنگ ٹاؤن میں ایک کالج چل رہا ہے، ہمارے گاؤں لوئی بیر میں ایک کالج ہے، تو وہ کلاسیں وغیرہ تو یہاں لوئی بیر میں نہیں شروع ہوئی ہیں، لیکن امید ہے کہ یہاں پر بھی کلاسیں جلد شروع ہو جائیں گی۔ تو وہاں پر پاکستان ٹاؤن کے کالج کے والے سے ہماری لاکھوں کے حساب سے، آپ خود کرنگ ٹاؤن میں رہتے ہیں، آبادی ہے اس سارے ملحقہ ایریے میں، کرنگ ٹاؤن، پاکستان ٹاؤن، پی ڈبلیو ڈی، سواں گارڈن، سی بی آر، آغوش، پولیس فاؤنڈیشن، میڈیا ٹاؤن، یہ جتنی سوسائٹیز ہیں اور ان کی سنگم میں یہ کالج بن رہا ہے۔ سب سے پہلے تو میں کہتا ہوں جی کہ آئی بی والوں کا جو سوسائٹی ہے ان کا شکریہ کہ انہوں نے ایک اچھا پلاٹ رکھا تھا، اور اس پر خصوصی شکریہ ہم راجہ خرم نواز صاحب کا ادا کرتے ہیں جنہوں نے دن رات، اور میں اس
میٹنگز میں جاتا رہا ہوں جی، چودھری محمد علی صاحب، ہمیں پتہ ہے کہ وہ کالج جو اپروو کرایا گیا ہے راجہ صاحب کی ذاتی کوشش اور کاوش سے کتنی مشکلات کے بعد الحمدللہ وہ منظوری ملی تھی ہمیں. اس میں بہت ساری وہ محکمے کی طرف سے مشکلات آتی تھیں جو آپ کو پتہ ہے سرکاری محکموں میں ہوتی ہے، لیکن راجہ صاحب نے اس کام کو، کالج والے کام میں آپ کو یہ بات کہتے ہوئے مجھے فخر محسوس ہوتا ہے. کالج والا کام ہے، یہ سیوریج کا کام ہے، گلیوں کا کام ہے. جیسے ہماری یونین کونسل پاک پنوال کی حدود میں ہمارا چھوٹا بھائی ہے سر، اس کی دن رات ڈیوٹی ہے کہ وہ چیک کرتا رہتا ہے. ایک بنیادی صحت مرکز تھا، اس کی اپ گریڈیشن جو ہوئی ہے، اس کی بلڈنگ نہیں بنائی گئی ہے کیونکہ وہ 85 سے بنا ہوا تھا، کوئی حال نہیں تھا. اس کی دیواریں اور اس کا سین، وہ کام بھی الحمدللہ پایا تکمیل تک پہنچ گیا ہے. تو میں راجہ صاحب کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، جس طرح یہ جی آپ میرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دیکھ لیں کہ اس کی ڈیکوریشن، اس کی سیٹنگ، اس کے بنانے میں مجھے بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے جی. میرا گھر اس طرح کا ہو، اسی طرح ہر انسان کو ہوتا ہے. راجہ خرم صاحب کی خوبیوں میں ایک ایکسٹرا آنری خوبی یہ ہے کہ وہ ہر کام کو اس طرح سے کرتے ہیں جیسے ذاتی گھر کا کام ہو. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا یار ٹھیک ہے میں نے ٹینڈر کروا دیا، میں نے یہ ٹھیکہ دلوا دیا، میں نے فنڈ لے لیے، اب آپ لوگ جانیں تو آپ لوگوں کا کام جانیں. وہ ہمارے الٹا ہمیں بھی کہتے رہتے ہیں کہ ایک ایک چیز کو نوٹ کرو، ایک ایک چیز پر خود جا کر کھڑے ہو جاؤ. یہ ایک نئی مثال قائم کی ہے راجہ صاحب نے. میں نے آج صبح ایک پوسٹ بھی لگائی تھی، اس میں بھی میں نے کہا تھا کہ میں بھی ایک چھوٹے لیول پہ سیاست کر رہا ہوں نا. راجہ خرم نواز صاحب نے ہمارے اس حلقے کے لیے، ہمارے اس علاقے کے لیے، میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان کے لیے ایک نیا ٹرینڈ انہوں نے جاری کیا ہے کہ انہوں نے سیاست کو ایک نیا رخ دیا ہے. اس میں تو 3 چیزیں جو ان کی خوبیاں میں سمجھتا ہوں وہ بھی بیان کرنی چاہیے. سب سے مین خوبی یہ ہے کہ انہوں نے ورکر کو، عام ووٹر کو، عام سپورٹر کو عزت دی بنسبت اس کے جو ہمارا ہمیشہ سے یہاں ایک کلچر چلا آ رہا تھا پورے پاکستان میں اور ہمارے علاقے میں بھی، کہ چند مخصوص لوگ ہوتے تھے جو اس علاقے کے کھڑ پینچ جنہیں ہم کہتے ہیں یا وڈیرے کہتے ہیں یا بڑے کہتے ہیں، جو بس جن کے اوپر تک MNAs تک معاملات ہوتے تھے تو وہ آ کر فیصلے کر جاتے تھے. جب کسی ورکر کو، کسی ووٹر سپورٹر کو کام ہو تو پھر وہ اس MNA تک نہیں پہنچ سکتا تھا. وہ متعلقہ جس کھڑ پینچ کے تھرو یا جس وہ وڈیرے کے تھرو اگر وہ اس نے ووٹ دی ہوتی تھی تو وہ پہلے اس کو ڈھونڈتا تھا، پھر جا کر متعلقہ سابقہ جو ہمارے اس طرف کے MNA رہے ہیں، پہلے بات ہے وہ تو جو سابقہ صاحب رہے ہیں انہوں نے تو ملنا کسی کو گوارا نہیں کیا، لیکن وہ چینل تھا. لیکن راجہ صاحب نے اس چینل کو، اس ٹرینڈ کو چینج کیا ہے. راجہ صاحب نے جو یہ سابقہ گورنمنٹ کا ایک نعرہ ہے نا، ووٹ کو عزت دو یا ووٹ کو عزت دو. ووٹ کو کس چیز کی عزت ہوتی ہے؟ ووٹ لینے کے لیے جب آئیں تو اس ٹائم تو ووٹ کی بھی عزت ہوتی ہے اور ووٹر کو بھی عزت دیتے ہیں یہ لوگ اپنے مطلب کے لیے. لیکن اصل ووٹ اور ووٹر کو عزت راجہ خرم نواز صاحب نے دے کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ اصل عزت یہ ہوتی ہے کہ جو ووٹر، میں اب اس یونین کونسل کا چیئرمین ہوں یا میں راجہ صاحب کے ساتھ میرے تعلقات اچھے ہیں یا میں پارٹی کا ایک چھوٹا سا ورکر ہوں، تو اس کوئی پابندی نہیں ہے جی کہ ہمارے اس گاؤں سے، علاقے سے، ہماری یونین کونسل سے کوئی بندہ جا کر راجہ صاحب کو ڈائریکٹ مل نہیں سکتا. یہ کہیں کوئی پابندی، ہر بندے کو اختیار ہے. ان کے آفس میں چلے جائیں، ان کے ڈیرے پر چلے جائیں، ان کا موبائل نمبر جیسے انہوں نے جلسے میں کہا کہ پچھلے 3 سال سے جو نمبر تھا وہی چل رہا ہے. میں پراؤڈ فیل کرتا ہوں اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم انہی کو فالو کریں کہ ہم ووٹر کو عزت دیں. دیکھیں آج کل سیاست کا ٹرینڈ مختلف ہو گیا ہے. پٹوار کلچر، تھانہ کلچر، یہ چیزیں خاص کر کے اسلام آباد میں ختم ہے. آپ سے آپ کا ووٹر 2 چیزیں مانگتا ہے، ایک رسپیکٹ، اس کی خوشی غمی میں حاضری جب ان کو کسی بات کی ضرورت ہو یا ان کے گھر میں خوشی غمی ہو، یا دوسرا ترقیاتی کاموں کے والے سے. وہ راجہ صاحب نے اوپن فورم رکھا ہوا ہے، ہر بندے کو اختیار ہے وہ جا کر راجہ صاحب سے مل سکتا ہے. راجہ صاحب کی خوبی ہے کہ ہر پورے علاقے میں آپ دیکھتے رہتے ہیں، ہر خوشی غمی میں آتے ہیں. وہ کسی کی فوتگی ہو، کسی کی شادی ہو، خود آتے ہیں. یہ عزت رسپیکٹ آج کل کا ووٹر آپ سے مانگتا ہے. پھر اگلی بات ترقیاتی کاموں کے والے سے، وہ تاریخی کام ہو رہے ہیں. راجہ صاحب نے ووٹر کو جو اصل عزت ہے وہ دی ہے. یہ نہیں کہ جب ووٹ کی ضرورت ہو تو آ جائیں تو ووٹر کو عزت دیں یا ووٹ کو عزت دیں. راجہ صاحب نے اصل دیکھیں آج کل وہ تھانہ کلچر یا پٹوار کلچر تو اوورآل ختم ہو گیا ہے. راجہ صاحب اس چیز کو پسند بھی نہیں کرتے ہیں، یہ تھانہ کلچر والی سیاست اور پٹوار کلچر والی سیاست. ہاں کسی ہمارے ووٹر سپورٹر کے ساتھ، کسی بھائی کے ساتھ تھانے میں یا کسی پٹوار میں یا کسی جگہ پر اگر کوئی زیاستی ہو، وہ بندہ اگر حق پر ہو تو راجہ خرم صاحب وہ بھی ہیں، وہ خود چل کر تھانے آ جاتے ہیں کہ میرے اس بندے کے ساتھ، ہمارے اس ووٹر سپورٹر کے ساتھ کیوں زیاستی ہو رہی ہے.
ادروائز انہوں نے تھانے والی سیاست نہ ادھر پروموٹ کی ہے، نہ اس کو وہ پسند کرتے ہیں. اسی طرح انہوں نے ہمیں بھی یہی سبق دیا ہے. ایک یہ ان کے اندر خوبی ہے جی. دوسرا خوشی غمی میں ان کی حاضری ہے. تیسرا ترقیاتی کاموں کے حوالے سے ان کا آپ دیکھ لیں کہ ہر جگہ کام لگے ہوئے ہیں. تو میں یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ سارا کریڈٹ جہاں راجہ صاحب کو جاتا ہے تو وہاں پر راجہ صاحب کے ان ووٹر سپورٹر کو بھی جاتا ہے جنہوں نے ووٹ کی طاقت سے راجہ صاحب کو اس سیٹ پر پہنچایا اور راجہ صاحب نے ان کی ووٹ کا حق ادا کر کے دے دیا ہے. چاہے وہ ترقیاتی کام ہو، چاہے وہ میل ملاپ ہو، چاہے ان سے ملنے کے معاملات ہوں، چاہے خوشی غمی ہو، چاہے ترقیاتی کام ہو، ہر کام میں راجہ خرم نواز صاحب نے تاریخ رقم کر دی ہے جی. تو آخر پہ جی بات کافی لمبی ہو گئی ہے. میں اس جلسے کے حوالے سے واپس جاتا ہوں جی. جلسے والے دن سب سے پہلے میرے گاؤں سے میری برادری، میرے بڑے چھوٹے بھائی، عزیز و اقارب جو بھی اس دن جلسے میں آئے تھے، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے اس خبرنامہ چینل کے تھرو. پھر ان سب کی طرف سے، اپنی طرف سے، چچو ملک فضل صاحب کی طرف سے، بھائی شاہد صاحب کی طرف سے، نسیم بھائی کی طرف سے، جوید بھائی کی طرف سے، جنید کی طرف سے، جو لوگ اس دن اس جلسے میں جن لوگوں نے اس کو تیاری کی، اس کو کامیاب بنانے میں کوشش کی، ان سب کی طرف سے باہر والے جتنے ہمارے قابل احترام مہمان تھے ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور پورے علاقے کی طرف سے جو ہم یہاں متعلقہ لوگ ہیں ان سب کی طرف سے ہم راجہ خرم نواز صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنے زیادہ ترقیاتی کام بھی کروائے ہیں جس کی تفصیل میں نے آپ کو بتائی ہے. اور اس کے علاوہ ان کی آمد پر بھی ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور انشاءاللہ جو ترقیاتی کام ہمارے رہ گئے ہیں، چاہے وہ فراش راجگان میں ہوں، وہ کسی متعلقہ ڈوک میں ہوں، ڈوک علا خان میں ہوں، ڈوک کشمیریہ میں ہوں، جاوا میں ہوں، الحمدللہ وہ کام بھی ہم کر رہے ہیں اور کریں گے. اور اس میں جاوا میں آلریڈی جو انڈسٹریل ایریا ہے وہاں پر کام شروع ہونے والا ہے، مشینری وغیرہ پہنچ گئی ہے. وہ بھی راجہ خرم صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے CDA کے حوالے سے وہ کام شروع کروا رہے ہیں. اس کے علاوہ جاوا گاؤں کے اندر کچھ چھوٹے موٹے جو کام ہیں وہ لوکل گورنمنٹ کی طرف سے جو راجہ صاحب کا فنڈ آتا ہے ہم وہ جو کام رہتے ہیں وہ بھی کروائیں گے. ڈوک علا خان میں بھی کام کروائیں گے. جو کام رہتے ہیں جی وہ کام بھی ہوں گے. اور انشاءاللہ ہم اپنے لیڈر، اپنے MNA راجہ خرم نواز صاحب کے حوالے سے جس طرح وہ عوام کی خدمت کر رہے ہیں، ہم ان کی ٹیم کا حصہ ہیں. ہماری بھی کوشش ہے کہ ہم اپنے لیڈر، اپنے بھائی MNA صاحب کے ویژن کے مطابق 24 گھنٹے اپنے حلقے کی عوام کی خدمت کے لیے، اپنی UC کے لیے، اپنے علاقے کی خدمت کے لیے ہم حاضر ہیں جی. کوئی بندہ جب بھی ہمیں یاد کرتا ہے، جب بھی ہمیں بلاتا ہے جی، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی ممکن ہو سکے تو اس کی ایک جائز جو ان کے کام ہیں، مطالبات ہیں وہ پورے کریں. اس پہ میں آخر پہ پھر سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو راجہ صاحب آپ نے ایک سوال کیا تھا انٹرویو شروع ہونے سے پہلے، میرا دل تو نہیں تھا کہ اس بارے میں بات کروں وقت سے پہلے، لیکن آپ کا وہ کویسچن تھا. اس حوالے سے میں تھوڑی سی اس چیز پر بھی وضاحت کر دوں کہ فیوچر کے بلدیاتی سیٹ اپ کے بارے میں اور بلدیاتی الیکشن کے بارے میں. دیکھیں کل بھی ہماری ایک میٹنگ تھی اسد عمر صاحب کی ٹیم کے ساتھ. ہم نے ادھر شراز کیانی صاحب کے ڈیرے میں ہم گئے تھے. وہاں سے میں تھوڑا سا فوتگی کی وجہ سے جلدی نکل آیا ہوں، لیکن وہاں پر بھی بلدیات کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. تو دیکھیں جی ہماری گورنمنٹ کا یا خان صاحب کا تو ویژن یہی ہے کہ جو سیاست کا اصل بنیاد ہے وہ بلدیات ہے، وہ لوکل باڈی الیکشن ہے. کیونکہ ایک وارڈ کا کام ایک کونسلر سمجھ سکتا ہے، ایک یونین کونسل کا کام یونین کونسل کا چیئرمین سمجھ سکتا ہے، ایک صوبائی سیٹ کا کام صوبائی ممبر سمجھ سکتا ہے، ایک قومی اسمبلی کی سیٹ کا مسئلے مسائل وہ متعلقہ MNA سمجھ سکتے ہیں. بنیاد جو ہے وہ بلدیات ہے. تو ہماری گورنمنٹ کا جی ہے پلان میں، جو کل بھی ہماری آپس میں تھوڑی سی بات ہوئی ہے کہ فیوچر مستقبل قریب میں ہی بلدیاتی الیکشن ہوں گے. تو بلدیاتی الیکشن کے بارے میں جو آپ نے میرے بارے میں کوئی سوال کیا تھا، مجھ سے بات پوچھی تھی، تو میں نے پہلے بھی آپ کو اپنا جب ہمارا ٹینیور 5 سال کا کمپلیٹ ہوا تھا اس ٹائم بھی میں نے انٹرویو میں یہ بات کہی تھی. لیکن جی سیاست کرنا، الیکشن لڑنا ہر بندے کا اخلاقی قانونی حق ہے. تو ہم نے جب 2015 میں الیکشن لڑا، اللہ کی ذات کے بعد ہمارے برادری بہن بھائی، ہمارے ووٹر جو گاؤں سے تھے، فراش راجگان سے تھے، متعلقہ ڈوکوں سے تھے، پھر خاص کر کے پوری یونین کونسل جو سوسائٹیز ایریا تھے، اس ٹائم جن لوگوں نے ہمیں ووٹ دی تھی، ایک نون لیگ کی گورنمنٹ تھی، اوپر ایک نائل MNA ڈاکٹر طارق صاحب بھی مسلط تھے ہم پر.
تو ہم نے الحمدللہ اس ٹائم بھی الیکشن لڑ لیا تھا، اللہ پاک نے ہمیں کامیابی بھی دی تھی۔ آج چونکہ ہماری گورنمنٹ ہے تو ہم بہت زیادہ اگر اس ٹائم تو ہم کوئی ترقیاتی کام نہیں کروا سکے یا کوئی اس طرح کے، اب تو الحمدللہ ہم نے کوشش کی ہے کہ اللہ کی ذات نے جو ڈیوٹی اپنے بندوں کی خدمت کے حوالے سے ہماری لگائی ہے وہ پوری کرنے کی بھی ہم نے تھوڑی بہت کوشش کی ہے۔ تو باقی الیکشن کے بارے میں یہی کہوں گا جی کہ ہوتا تو وہی ہے جو اللہ کی ذات کو منظور ہوتا ہے بشرط زندگی، اور اس کے بعد سب سے پہلے میری اپنی جو ذاتی فیملی ہے، میرے گاؤں سے میرے عزیز و اقارب ہیں، فراش رجگان سے، میری دہی علاقے کے جو میرے ووٹر سپورٹر، میرے ہمدرد، میرے بہن بھائی ہیں، یہ جتنی میں نے آپ کو ڈوکیں گنوائی ہیں، فراش رجگان، ڈوک کمبی، ڈوک کشمیریاں، ڈوک ناظم الدین، ڈوک کالا خان، جاوا، یہ ہماری دہی یونین کونسلیں ہیں، دہی ایریا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا سوسائٹیز ایریا ہے جہاں پر بھی کوئی ہم سے ہو سکی کارکردگی کی بھی ہم نے کوشش کی، لوگوں کی خوشی غمی میں بھی کوشش کی کہ ہماری حاضری ہو۔ اگر ان تمام ووٹر سپورٹر نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم ان کی خدمت مزید کر سکتے ہیں، اور بالخصوص اس کے بعد ہماری پارٹی نے، ہمارے ایم راجہ خرم نواز صاحب نے اگر ہمیں اس قابل سمجھا جی، تو بلدیات ہے، پہلے بھی ہم الیکشن لڑے ہیں، آئندہ بھی لڑیں گے۔ ہم نے الیکشن لڑا تھا عوام کی خدمت کے لیے، ہم نے الیکشن لڑا تھا ایک ٹرینڈ سیٹ اپ جو بنا ہوا تھا اس کو چینج کرنے کے لیے، ہم نے الیکشن لڑا تھا اپنی عوام کی خدمت کے لیے۔ وہ الحمدللہ اگر 100% نہیں تو اب کم از کم جب سے ہماری گورنمنٹ آئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ 50% سے زیادہ ہم اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، ہم کسی پہ کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کی ذات نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے اپنے بندوں کی خدمت کی، اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم اللہ کے ذات نے جو ڈیوٹی لگائی ہے اپنے بندوں کی، اس ڈیوٹی پر ہم چلے جا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں 100% نہیں تو 50% رسپانس ہم اپنی طرف سے دیں۔ تو باقی بلدیات ہے جی، انشاءاللہ اگر اللہ کی ذات نے دوبارہ موقع دیا اپنے بندوں کی خدمت کا، اور اللہ کے جو بندے ہیں، جو ہمارے عزیز و اقارب، ہماری برادری، ہمارا یہ سارا علاقہ میری برادری ہے جی، اگر ان لوگوں نے مجھے دوبارہ اپنی خدمت کا موقع دیا تو ہم ضرور الیکشن لڑیں گے جی۔ باقی وقت آنے پر پتہ چلے گا کہ سیٹ اپ کس طرح بنتا ہے، یو سی او میں کچھ چینجنگ ہوتی ہے یا بلدیات کے ایکٹ میں کچھ چینجنگ ہوتی ہے، تو اس کے بعد جو میں نے پہلے کہا اللہ کی ذات کے بعد میری اپنی ذاتی برادری، میرا گاؤں فراش رجگان، میری ملحقات جتنی ڈوکیں ہیں دہی علاقے، اور اس کے بعد میرے قابل احترام جو میری یو سی کے ووٹر سپورٹر ہیں سوسائٹیز ایریے میں، اللہ کی ذات کے بعد ان کی رضامندی سب کی، اور پھر راجہ خرم نواز صاحب کی پارٹی کی طرف سے اگر مجھے دوبارہ اس خدمت کا موقع دیا گیا، میں چاچو فضل صاحب، ہمارا پینل انشاءاللہ دوبارہ الیکشن لڑیں گے جی۔ السلام، شکریہ جی۔